اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. پورا شفا ہے. کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے کسی اور بیماری میں کہیں بھی قرآن سے آیات پڑھی جائے بطور علاج تو یہ جائز ہے, اس کی اجازت ہے. سیدہ کائنات پوچھتی ہے پیارے حبیب علیہ السلام آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے, تشریف نہیں لائے. عائشہ تیرے دروازے پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں, جس گھر میں تصویریں ہو وہاں رحمت کا فرشتہ, جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے وہاں پر رحمت للعالمین. جادوگر وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں. صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے, یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے. اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے, الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں. جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے, لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اور یہ فرشتے کسی کو نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں, سو تو کافر نہ بن. یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے, حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص جادو کرتا ہے اس پہ اللہ کے کلام کی یہ آیت فٹ آتی ہے, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. البتہ وہ جانتے ہیں جس چیز کو انہوں نے خریدا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جادوگر ایسا بدنصیب ہے جو اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کا سودا کر دیتا ہے. دنیا تو گزر ہی جانی ہے, امیر کی بھی غریب کی بھی. تنگی میں رہ کر بھی دنیا گزر جائے گی, آسانیوں کے اندر رہ کے بھی دنیا گزر جائے گی. لیکن آخرت کا جہان ایک ایسا ہے
اس کو وہاں تنگیوں میں ڈال دیا گیا، جہنم کی گھاٹیوں میں اس کا برا حال۔ تو یہ وہ بدنصیب انسان ہے جو دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، اور یہ قول سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا ابن عمر، سیدہ حفصہ اور قیس بن سعد رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ان صحابہ کا قول ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اس بات پر کہ مسلمان جادوگر اور ذمی جادوگر، ان کے حکم پر فقہاء میں اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جب مسلمان کسی پہ جادو کرے اور جادو کے کلمات منتر کفریہ ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، نہ ہی اس سے توبہ کرنے کی ڈیمانڈ کی جائے، نہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ توبہ کر۔ اگر اس کے الفاظ کفریہ ہے تو واجب القتل ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ مالک نے جادو کو کفر سے تعبیر کیا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ان کے پاس جب آ کر وہ جادو سیکھتے تو وہ سکھانے سے پہلے ان کو روکتے، خبردار کرتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، کفر نہ کرو۔ تو جادو کا سیکھنا کفر ہے، اور جو اس کفر کو کا ارتکاب کر کے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ یہی قول امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام اسحاق کا، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ کا یہی قول ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر ان کی کنیز نے جادو کیا تو سیدہ کے حکم سے اس کنیز کو قتل کر دیا گیا۔ اہل علم کی بہت بڑی جماعت اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ امام احمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ دنیا تو برباد ہوئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی، اور جو یہ جرم کرتا ہے اس کی سزا شریعت اسلامیہ میں قتل ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کیا اپنے خلفاء کے لیے، گورنروں کے لیے، کہ جو جادوگر ملے جادو کرے اس جادوگر کو پکڑو اور قتل کر دو۔ آپ کے اس حکم کے بعد 3 جادوگروں کو قتل کیا گیا۔ فاروق اعظم نے یہ قانون جاری کیا، اور جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی ان جادوگروں کے سروں کو کاٹ دیا جائے گا۔ جہاں جہاں پہ جادوگر اپنے کاروبار کو پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامی اسٹیٹ نہیں، شریعت کا قانون نافذ نہیں، اور جب بھی شریعت کے مطابق ان پر فیصلے لاگو ہو گئے تو جادو کرنے والا واجب القتل ہے، نہ اس سے توبہ کی ڈیمانڈ کی جائے گی، نہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ ایک اور سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو کیا جادو کا علاج بذریعہ جادو کروایا جا سکتا ہے؟ جادو کا علاج بذریعہ جادو، اب جو جادو کا علاج کرے گا جادو کے ذریعے، آخر وہ بھی تو اس علم کو حاصل کرے گا، اس کو سیکھے گا، تو جادو سیکھنا بھی حرام ہے، جادو سکھانا بھی حرام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جادو کا علاج بطور بذریعہ جادوگر اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی پر جادو کی بیماری کا حملہ ہو اور وہ علاج کروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، کسی کالے علم کے ماہر کے پاس، کسی کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جائے اور اس سے جا کے علاج کروائے۔ جادو کا علاج اللہ کی شریعت میں ہے، قرآن حکیم میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے
جادو کو بدلے یا جادو کٹوانا جائز نہیں. کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم تمہارے لیے بطور آزمائش ہے تو تم کفر نہ سیکھو، کفر نہ کرو. تو جادو کی وہ سیکھنا یہ کفر ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے، اس کا سکھانا بھی حرام ہے. اور حنبلی علماء فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے جادو سیکھنے، جادو سکھانے سے، اگرچہ وہ اس کے حرام ہونے کا ہی عقیدہ رکھے، اس کے جائز ہونے کا عقیدہ نہ بھی رکھے. جادو کو سیکھنا اور جادو کو سکھانا اسے وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دے گا. ابھی تو جادوگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ارے بھائی تو نے جہنم کی مصیبت کو اپنے گلے لگا لیا ہے. یہ جھوٹ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. حقیقت میں وہ اپنی دنیا کی 4 دن کی زندگی کو بارونق بنانے کے لیے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بھی ان کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی لائن پہ چلا رہے. جادو کا توڑ کیا ہے؟ کسی پہ یہ بیماری، کسی پہ یہ حملہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کس کے پاس جائے؟ درگاہوں پہ جائے، مندروں پہ جائے، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے قبر کے پجاریوں کے اڈوں پہ جائے. جادو کا توڑ کیا ہے؟ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ سوال کرتے بھی ہیں، آپ ویسے سختی کرتے ہیں کہ باباؤں کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، ان بزرگوں کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، ان عابد باباؤں سے کچھ نہیں ملتا. کتنی ہی قبر پرستوں کی وہ جگہ ہے جہاں پہ جادو کے مریض کو لا کر چھوڑ دیا جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. انڈیا والوں کے پاس حسین ٹیکری مدھیہ پردیش کے اندر دربار ہے، وہاں پہ لا کے چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا. اس کا جواب دینے کی بجائے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں. چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا آپ جس کی خبر پہ لا کے چھوڑ رہے ہیں، جس بابے کے پاس لا کر چھوڑ رہے ہیں، وہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نیک ہے، وہ بزرگ ہے. کیا ہندوؤں کے ایسے مندر نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے مریضوں کو لا کے چھوڑے اور وہ ٹھیک ہو جائے؟ ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کے ایسے مندر ہے نا. جیسے مسلمانوں نے اپنے پیروں کی قبروں پہ کمپلیکس بنا کر وہاں پہ شرک کا پورا کاروبار کا سسٹم چلا رکھا ہے، کیا ہندوؤں نے اپنے مندر نہیں بنائے ہوئے؟ کیا ہندو اپنے بیماروں کو، مریضوں کو وہاں پر لا کے نہیں چھوڑتے اور وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے؟ یہاں ہم نے ایک لمحے کے لیے آپ کا دعویٰ مان لیا کہ بابا جی نے شفا دے دی تو ہندو کو کون شفا دے رہا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے. آپ کا عقیدہ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو کے مندر میں بت، صنم، مورتی شفا دیتی ہے. نہیں عقیدہ ہو سکتا. لیکن اسے شفا تو مل رہی ہے، وہ ٹھیک ہو کے تو گھر جا رہا ہے. وہ بلائیں، وہ جن اس کے پیچھے سے اتر رہے ہیں، اس کو کیسے مل گئی؟ ارے بھائی شفا دینے والا اللہ ہے. ایک ہے شفا حاصل کرنے کا حلال راستہ، ایک ہے شفا حاصل کرنے کا حرام راستہ. دونوں کو شفا اللہ دیتا ہے. ایک نے حلال راہ اختیار کی ہے، ایک نے حرام راہ اختیار کی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں. مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا، ڈاکو ڈاکہ مار کے روٹی کھاتا، دونوں کا راضی کون ہے؟ مزدور کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ڈاکو چور کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. جو مندر پہ لا کے اپنے بیماروں کو چھوڑتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کالی ماتا نے، کالی دیوی نے، فلاں بھگوان نے اس کو ٹھیک کر دیا، شفا اس کو بھی رحمان نے دی ہے، راستہ اس نے حرام اختیار کیا ہے. ایک کسی بابا کی قبر پہ لا کے چھوڑتا ہے،
میلے پہ لا کے چھوڑتا ہے، اس پہ لا کے چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے فلاں بابے نے کرم کر دیا اور ہمارے بیمار ٹھیک ہو گئے، جنات جان چھوڑ گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ شفا اس کو اللہ دے رہا ہے، اس نے راہ آرام اختیار کی ہے۔ اور یہاں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وقول اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ دیکھتے ہیں ان کی زوجہ محترمہ نے کوئی دھاگا باندھا ہوا اپنے گلے میں، تو اس کے دھاگے کو کاٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے کہ بعض دفعہ ہماری آنکھ میں درد ہوتا ہے، ہم فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا منتر پڑھتا ہے، ہمارا وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں نہیں، ماجرا یہ نہیں ہے، ماجرا یہ ہے شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جب تم ایک ایسے شخص کے پاس جاتی ہو جو مشرک ہے، وہاں جا کر تمہارے عقیدے کی خرابی کی امید بنتی ہے شیطان کو، تو وہاں جانے کی وجہ سے شیطان وہ انگلی ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتی ہو شفا ہو گئی ہے۔ قبروں پہ آ کر، مندروں پہ آ کر، درگاہوں پہ آ کر جن مریضوں کو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ شفا یاب ہو گئے، یہ مرکز شرک کا مرکز ہے، یہ بدعقیدگی کا مرکز ہے۔ یہاں آنے سے شیطان جو تکلیف دے رہا تھا اس نے وہ انگلی ہٹا لی اور آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا کہ بابا جی نے شفا دی۔ تو شفا ہے کہاں؟ جادو کا توڑ کہاں ہے؟ آئیے اللہ کے کلام میں، قرآن حکیم میں جادو کا توڑ، اس کا علاج، یہ شفا کا خزانہ موجود ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ مالک فرماتا ہے ہم نے قرآن حکیم میں وہ آیات نازل کی ہے جو لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن شفا ہی شفا ہے، اس قرآن سے علاج کیجئے۔ وہ جادو کی بیماری ہو، وہ نظر بد کی بیماری ہو، وہ کوئی تکلیف بھی ہو، یہ قرآن شفا ہے۔ پیروں فقیروں بزرگوں بابوں سے اپنے رشتے توڑ کر اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑیے، اللہ کو شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود اس واقعے کو سنیے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک وادی سے گزرے، عرب کی ایک جماعت کے پاس سے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہماری دعوت کرو۔ انہوں نے دعوت نہ کی، یہ درخواست قبول نہ کی۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت پڑاؤ ڈالتی ہے، اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی دم چھاڑا کرنے والا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ابو سعید کہتے ہیں ہاں ہے، ہم علاج کریں گے، دم کریں گے، جھاڑ پھونک کریں گے، لیکن پہلے معاوضہ طے کرو، ہر بندے کو ایک ایک بکری دینی ہوگی۔ معاوضہ طے کرتے ہیں، سیدنا ابو سعید جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو معاوضہ ملتا ہے، یہ بکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سناتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا، کیا دم کیا تھا؟ کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ کہا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس سورت میں شفا ہے؟ یہاں وہ بھائی بھی اپنے عقائد کی اصلاح کرے جو قرآن پاک کی ہر آیت میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اگر فلاں مرض کے لیے فلاں آیت پڑھنی ہے تو دلیل کیا ہے؟ قرآن پورا شفا ہے، اس کو جہاں سے پڑھے۔ کسی کا کوئی تجربہ ہے وہ قرآن حکیم کی کچھ آیات کو پڑھتا ہے کسی بیماری میں اور وہ اللہ شفا دے دیتا ہے اس بیماری سے، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو سعید نے بھی یہاں بغیر نص کے بغیر دلیل کے سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ لگا اس میں شفا ہے؟ اگر انہوں نے حدیث رسول سنی ہوتی کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے تو وہ جواب میں یہ کہتے اللہ کا نبی آپ نے سنا تھا۔
تو جادوگر کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے، کسی اور بیماری میں کہیں بھی قرآن سے آیات پڑھی جائے بطور علاج، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کچھ لوگوں نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے نبی ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ پڑھتے ہو وہ مجھ پہ پیش کرو، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس میں شرکیات الفاظ نہ ہو۔ اگر دم کرنے والا فرشتوں کو پکار رہا ہے، جنوں کو پکار رہا ہے، انبیاء کو پکار رہا ہے، مردوں کو پکار رہا ہے، اولیاء کو پکار رہا ہے، یہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے۔ اگر شرکیہ اقوال نہیں، شرکیہ جملے نہیں، غیر اللہ کی پکار نہیں، قرآن حکیم کی آیات سے دم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دعاؤں سے دم کیا جائے تو جائز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر شرکیہ الفاظ نہ ہو تو دم چھاڑے میں، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں۔ جادو کی ایک قسم جو خاص طور پہ آج ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکی ہے وہ جدائی کا جادو ہے، میاں بیوی کی جدائی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، بھائی کی بھائی سے جدائی، بیٹے کی ماں سے جدائی، بیٹے کی باپ سے جدائی، دو بھائیوں کی جدائی، دو دوستوں کی جدائی، کاروباری شریکوں کی جدائی، میاں بیوی کی جدائی۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس میں شیطان دلوں کو پھاڑتا ہے، جدائی کرواتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے۔ میں کتنے ہی ان گھرانوں کو جانتا ہوں 20 سال گزر گئے، بیٹا نہ باپ کا منہ دیکھتا ہے نہ ماں کا منہ دیکھتا ہے، جانتا ہے سب کچھ کیا شریعت کا حکم ہے، کیا اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن بے دین عورت سے شادی کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، ایک بچے کو باپ نے پالا ہے، 25 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، ایک بچے کی ماں نے اس کی طہارت کروائی ہے، اس کی گندگی دھوئی ہے، اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، 25 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، بے دین عورت سے جس بچے کی شادی ہو جاتی ہے وہ عورت پہلی فکر یہی کرتی ہے کس طرح اس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے لیے جادوگروں کا سہارا، تعویذ گنڈوں کا سہارا، بے دین لوگوں کے پاس جا کر شرکیہ امور کیا جائے، بس فکر یہ ہے یہ میرا بن کے رہ جائے، کسی اور کا نہ ہو۔ یہ اس کے خون کا حصہ ہے جس نے اس کو پالا، پوسا، جنا، دودھ پلایا، اس سے تو کیسے چھڑا سکتی ہے؟ اگر دیندار ہوگی تو جادو کی راہ سے رکے گی، اگر بے دین ہوگی تو اس کے لیے جدائی کا جادو عام کاروبار ہے۔ عام دکانداروں پہ بورڈ لگا کے یہ جھوٹے عامل، یہ مکار پیر فقیر بابے دنیا کے اندر شیطان کے اس جال کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ شیطانی چربا ہے۔ شیطان جتنا خوش اپنے اس ٹکڑے سے ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے، جتنا اور کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 سنیے، جس کے اندر واضح طور پہ جادوگروں کی شرارت کا ذکر موجود ہے کہ یہ میاں بیوی کی جدائی کرواتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وَمَاروت۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان کو جادو سکھاتے اور بابل میں ہاروت و ماروت پہ جو نازل کیا گیا اس کو سیکھتے، شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی تعلیم دیتے تو ان کو خبردار کرتے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے کیا سیکھتے، وہ لوگوں کو کیا سکھاتے، وہ تعلیمات کیا ہوتی، اس کا رزلٹ کیا نکلتا۔ یفرقون بہ
بین المرء و زوجی، میاں اور بیوی میں، بیوی اور خاوند میں جدائی، اختلاف، اس پیار و محبت کے جنت کے نمونے گھر کو جہنم کا نمونہ بنانا، یہ جادو ہے۔ انسان باہر کتنا ہی عظمت والا مشہور ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنی ہی دولت اس کے پاس ہو، اگر اس کی بیوی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ باہر جتنے مرضی مزے کرتا ہو، اگر اس کی بیوی کے ساتھ اختلاف اور انتشار اور لڑائی اور جھگڑا ہے، اس کی زندگی جہنم کا نمونہ۔ وہ بڑے جو مرضی باہر بنتا پھرے، اسے پتا ہے گھر جاؤں گا پھر چی ایسی شروع ہونی ہے کہ رات 2 بجے نکل گیا۔ یہ گھر کی لڑائی، یہ گھر کی بے سکونی، ٹینشن، اسی وجہ سے درجنوں بیماریاں، اسی وجہ سے، حتیٰ کہ اگر دین کا علم اور شعور نہ ہو تو یہ گھروں کی لڑائی بعض دفعہ انسان کو خودکشی تک پہنچا دیتی۔ تو یہ شیطان، یہ جادوگر، یہ کرتے کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کسی پہ کوئی تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت سے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرے تو درجات کی بلندی ہے۔ جدائی ڈالنے والے جادو کی تعریف کیا ہے؟ اپنے ذہنوں میں رکھیے، یہ میاں بیوی کے درمیان، یہ دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، اس کی نشانی کیا ہے؟ حالات کا اچانک محبت سے دشمنی میں تبدیل ہو جانا۔ میاں بیوی میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بھائیوں میں پیار ہے، دوستوں میں پیار ہے، اچانک بغیر سبب کے وہ پیار، لڑائی، نفرت، دشمنی پہ کی شکل اختیار کر لینا۔ پہلے بڑی بڑی باتیں خاوند بیوی کی معاف کر دیتا ہے، بیوی خاوند کی درگزر کر دیتی ہے، لیکن اس جادو کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی بات کو، اس رائی کو پہاڑ بنا لیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات شروع ہوتے ہیں جو طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں رل جاتی ہے، بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، دونوں کے درمیان شکوک و شبہات کا ایک ایسا دریا حائل ہو جاتا ہے، وہ اس پہ شک کرتا ہے، وہ اس پہ شک کرتا ہے۔ آپ اس میں پیار و محبت، اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور انسان عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوی کی صورت مرد کی نگاہوں میں انتہائی بری اور قبیح بن جاتی ہے، بھلے وہ کتنی خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ انسان غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کو مرد کی آنکھوں میں بدصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی پہ جادو کیا جاتا ہے تو خامد کی شکل و صورت اس کے سامنے بدصورت بنا کر، بدخلق بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ جو جن، جو شیطان اس جادوگر کی خدمت کرتے ہوئے یہ ڈیوٹی سنبھالتا ہے، وہ مرد کی آنکھوں میں عورت کی اور عورت کی آنکھوں میں مرد کی تصویر کو بگاڑتا ہے، اسے بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جادو زدہ آدمی دوسرے آدمی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، بھلے وہ اچھا کام بھی کرے لیکن اس کے اندر بھی اسے برائی اور کیڑے نظر آتے ہیں۔ جس میں جادو کیا جائے وہ اس مکان اور اس جگہ سے انتہائی نفرت کرتا ہے جہاں اس کا فریق مخالف دوسری پارٹی ہو، نہ وہاں سے گزرتا ہے، اسے وہ جگہ بھی اچھی نہیں لگتی، وہ مقام بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس بات کو، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ شیطانی حملہ ہوا ہو اور جو اس کے مریض ہے وہ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے، خامد گھر سے باہر ہے، بالکل فریش ہے، ہنستا کھیلتا مسکراتا، دوستوں کی محفلوں کو اٹینڈ کرتا، کھاتا پیتا مزے کرتا۔ اب یہ ہنستا مسکراتا چہرہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر مایوسی، بیماری، بوجھ، تنگ دلی وہ ایسی
دل نہیں کرتا. گھر سے باہر نکل گیا تو ٹھیک ہے، اور گھر میں آتا ہے تو دل تنگ پڑتا ہے، طبیعت پریشان ہوتی ہے، اس گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ جانے کو دل کرتا ہے، اور اگر بیوی میں جادو ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ خامد کے پاس سے اٹھ جائے. یہ دونوں الگ الگ ہے تو دونوں ٹھیک، اور جو جہاں دونوں اکٹھے ہوئے ایک روم میں ایک جگہ پہ، اس کے بھی سر میں درد ہو گیا اور اس کے بھی سر میں درد ہو گیا، اس کے سینے پر بھی بوجھ پڑا اور اس کے سینے پر بھی بوجھ پڑا. یہ جدائی کے جادو کی نشانی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت مرد میں تفریق کا سبب جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ خیال کروایا جاتا ہے کہ وہ بڑا بدصورت اور بدخلق ہے. عورت مرد کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے، مرد عورت کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، جس کے پیچھے کہانی جدائی کا جادو. دو آدمیوں میں جدائی کا جادو کروایا کیسے جاتا ہے؟ جب کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ فلاں پہ جادو کر دو، ساس درخواست کرتی ہے بہو پہ، بہو درخواست کرتی ہے ساس پہ، نند بھابھی پہ، بھابھی نند پہ، جس کا داؤ لگ گیا. وہ جادوگر کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں. جادوگر سب سے پہلے مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے. یہ جادوگر کی پہلی نشانی ہے. مریض کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کا نام کیا ہے. پھر جادوگر جس پہ جادو کروانا مقصود ہوتا ہے اس کا بنیاد، میلا کپڑا، ٹوپی، بال، اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ چیزیں لے لیتا ہے تو پھر اس پہ جادو کرتا ہے. اور اگر اسے یہ چیزیں میسر نہیں جس پہ جادو کرنا مقصود ہے، نہ اس کا پرانا کپڑا جس پہ پسینے کی بو ہو، نہ اسے بال میسر ہوتے ہیں، تو پھر وہ جادو کر کے پانی پہ جادو کر کے دیتا ہے اور کروانے والے سے کہتا ہے کہ جہاں سے وہ گزرے اس کے راستے میں یہ پانی ڈال دو. اب وہ آدمی اس جادو زدہ پانی کے اوپر سے گزرتا ہے تو جادو کا اثر اس پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کھانے پینے کی چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں پہ جادو کر کے جس پہ جادو کرنا مقصود ہے اس کو کھلا دیا جاتا ہے، اس کو پلا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کسی سے اس مشوقی ہو گئی، اب وہاں شادی کا پروگرام ہے، نہیں مان رہے، وہ بابا جی کے گیڑے مرواتے ہیں اور کہیں کھیر پڑوا لی، کہیں مٹھائی پڑوا لی، کہیں کچھ پڑوا لی اور ان کے گھر کسی کے ذریعے بھیج دی. اب وہ کھانے کے بعد اس پہ جادو کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ماں کی سنتی ہے، نہ باپ کی سنتی ہے، نہ کسی اور کی سنتی ہے. وہ جن اس کے پیچھے، وہ شیطان اس کے پیچھے، ایک ہی ہم اور غم اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا تو اس سے شادی کر. یہ کام جادو کے ذریعے بھی انجام پایا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے جادوگروں کے اعلانات سنے ہوں گے کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. وہ اس جادو کے ذریعے، وہ اس شرارت کے ذریعے، وہ اس شیطانیت کے ذریعے اللہ کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو. ان جادوگروں سے اپنے دامن کو چھڑاؤ. آئیے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہو جائے تو جادو کا مریض اس کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جس کا علاج کیا جائے لازم ہے کہ اس کے گھر کو پاک کیا جائے. کسی کے گھر کے اندر تصویریں فریم کر کے سجی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں جس انٹینے کی لعنت موجود ہے، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے دروازے پہ ایک پردہ لٹکایا ہوا جس پہ کوئی تصویریں تھی. پیارے حبیب محمد کریم فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس پردے کو دیکھتے ہیں تو واپس پلٹ جاتے ہیں. سیدہ کائنات پوچھتی ہے
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے، عائشہ تیرے دروازے پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہے، جس گھر میں تصویریں ہو وہاں رحمت کا فرشتہ، جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے وہاں پہ رحمت للعالمین۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا تو اپنے گھر کو چیک کرو، کیا ان کے گھر میں شادی کی تصویریں، دوستوں کے گروپ فوٹو، فوت ہو جانے والے والد والدہ کی تصویریں، نئے مہمان کی، نئے بچے کی تصویریں، یہ مختلف ٹائم کی تصویریں، یہ فریب ہو کے سجی بھی تو نہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ، اور جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے شیطان وہی ڈیرے ڈالے گا۔ علاج سے پہلے اپنے گھر میں شیاطین کے داخل ہونے کے اسباب ختم کیجیے۔ آپ کے گھر میں ڈش اینٹینا ہے، کیبل کے ذریعے گندی فلمیں چلتی ہے، تو وہاں کون آئے گا؟ ڈھول کی آواز گونجتی ہے، پائل کی آواز چھن چھن کرتی ہے، آپ کے چھوٹے بچے بھی وہ فلمیں دیکھ کر ٹیلی ویژن کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، آپ کی بچیوں کی زبان پہ گانوں کے بول ہیں، 10-12 سال کے بچے فلم کے ڈائلاگ بولتے ہوئے گھروں میں دوڑتے ہیں اور آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ نے شیاطین کی اپنے گھر میں دعوت کی ہے۔ جو اس جادو کی بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے تمام تصویروں کو باہر نکالے۔ ایک تصویر مجبوری کی ہے جس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معافی ملے گی، اور ایک مجبوری نہیں، شوق کیا ہے، اس میں تو آپ کو اختیار ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت چلائیں یا کسی کے گانے چلائیں، یہ تو آپ کو اختیار ہے۔ اگر اپنے گھر کی در و دیوار کو آپ آویزہ کرتے ہو، مزین کرتے ہو، یہاں پہ شیطانی جملے گونجتے ہیں، رحمان کا کلام سننے کو نہیں ملتا، تو یا رحمت کے نہیں شیطان کے ڈیرے ہوں گے، رحمت کے فرشتوں کے نہیں۔ تو اس گھر کو پاک کیجیے بھی شنڈینے سے، گندی فلموں سے، گندے گانوں سے، گندی قوالیوں سے، اور قوالیاں تو ہوتی ہی ساری گندی۔ قوالیوں میں شرک اور کفر بکا جاتا ہے، قوالیوں میں ساز، گانا، سارنگی، ڈھول، موسیقی، یہ تو ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر کفر اور شرک کا بازار۔ اپنے گھروں کو پاک کیجیے، اس گھر میں اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ نوجوان اپنے انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، مرد کے لیے یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ عورتیں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اور جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں شیطان کا ڈیرا، اور جہاں شریعت کا غلبہ ہوگا وہاں شیطان نے دوڑ لگانی ہے، نکلنا ہے۔ آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، محمدی گھر بنائیں، اپنے گھر کو پاک کریں شیاطین کے داخل ہونے کے اسباب سے۔ اور ایک جملہ اور یاد رکھیے، جس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جو جادو کے مرض کا شکار ہو چکا ہے، اس کو عقیدہ توحید کا پیغام دیجیے، کیونکہ جہاں شرک آتا ہے وہاں پہ جادو بڑی جلدی اثر کرتا ہے۔ جادو ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک اور کفر۔ جب انسان اس وادی کا راہی بن گیا تو شیطان تو اپنے آپ خدمت گزار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جادوگروں کو یہ سب کے سب قبر کے پجاری، یہ جانوروں کے پجاری، یہ عقیدہ توحید سے انتہائی بعید شرک کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مریض اس مرض کا شکار ہوتا ہے، اس کو توحید کا پیغام دیجیے، اس کو بتائیے یہ مرے ہوئے جو قبر میں دفن ہو گئے ان کے پلے میں کچھ نہیں، کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حضرت کچھ نہیں کر سکتا،
جو فوت ہو گیا یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ اٹھایا کر جانا. وہ پیر ہو یا پیرنی، وہ بابا جی ہو یا وہ ہادی کلندری ہو، رابعہ بصری اس کی بڑی کرامات مشہور ہے. بابا ہادی کلندری آئی کعبے کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی. ادھر سے ایک پیر صاحب بھی ہر 2 قدم پہ 2 قدم چلتے 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ کعبے میں کئی سالوں کے بعد آگے دیکھا تو بیت اللہ ہی نہیں تھا. تو پوچھا میں تو اتنے سال 2 رکعتیں پڑھتا 2 قدم چلتا یہاں پہنچا ہوں، کعبہ کدھر گیا؟ جنگل میں رابعہ بصری میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، راستے میں آتے ہوئے بیمار ہو گئی تھی تو وہ آ نہیں سکی، کعبے کو جانا پڑ گیا. یہ پیر صاحب بھی اس کعبے کے نشانوں پہ چل پڑے، جا کے دیکھا جنگل میں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے، کعبہ اس کے نیچے پڑا. اس نے کہا بی بی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، تو کعبے کے چکر میں آیا تھا، تجھے کعبہ نہ ملا. میں کعبے کے دیدار کے لیے نہیں آئی، میں تو اس کے دیدار کے لیے آئی تھی، کعبہ خود میرے دیدار کے لیے آیا. یہ جھوٹ بکواس. اور اس کے اندر ایک زہریلا جملہ آپ کو سناؤں، یہ رسول اللہ کی توحید کا بہت بڑا عقیدہ ہے. یعنی نعوذ باللہ رابعہ بصری رسول اللہ سے افضل ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے آتے ہیں، حدیبیہ پہ روک دیے جاتے ہیں، آپ کو وہیں سے واپس جانا پڑتا ہے. کعبہ ادھر کیوں نہیں گیا؟ قرآن رابعہ بصری ہو، محمد کریم کے قدم مبارک سے اڑنے والے ایک خواب کے ذرے کے برابر بھی. تم نے اپنی اس بی بی کو رسول اللہ سے بھی بڑا کر دیا کہ حدیبیہ کے مقام سے پیارے حبیب تو بغیر عمرے کے لوٹ جائے، لیکن کعبہ وہاں آ کے نہ اپنے چکر مروائے نہ نبی کے چکر مارے. اور یہ ہادی کلندری جہاں بیمار ہو جائے اور آگے نہ آ سکے تو کعبے کو چل کے جانا پڑے. یہ تمہارا اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی مرغے کو کہے یہ جھوٹ ہے. نہ ان بیویوں کے ہاتھ میں نہ ان باپوں کے ہاتھ میں. اس جادو کے مریض کو سمجھائے کہ اپنا عقیدہ اللہ سے جوڑ. ان پیروں فقیروں باپوں ملنگوں عاملوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ خود مانگتے فقیر محتاج کلاش. اور یہ جو آپ کی قسمت ہری بھری کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں یہ اپنی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کے پاس جو اتنے جنات اور موکل ہیں جو کہو پورا کر دیتے ہیں، انہیں کو 5 دن چھوڑ دیا. یہ بیماری ختم ہو گئی، دنیا بیٹھے ہوئے پوڑیاں نکال کے 200 400 500 پہ ٹھگ رہے تھے وہ مریدوں کو. اس جن کو بھیجو کسی خزانے میں سے سونا نکال کے لا دے، کوئی بینک لوٹ کے تمہیں لا دے، یہ نہیں کر سکتے. اس کو توحید کا درس کیجئے، پھر اس کا علاج کیجئے. مرض کی تشخیص کے لیے مریض سے کچھ سوالات کیجئے. مثلا کیا تم کبھی اپنی بیوی کو بدصورت تمہیں نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی صورت ایسی نہیں، لیکن تمہاری آنکھوں میں اس کی صورت کو بگاڑ کے پیش کیا گیا ہو، یا معمولی باتوں میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، یا گھر سے باہر تم خوش رہتے ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہی تمہارے اوپر بے چینی لڑائی جھگڑا وہ غالب آ جاتا ہو، یا بیوی سے مباشرت اور جماع کے وقت تم دونوں میں سے کوئی ایک فریق اکتاہٹ محسوس کرتا ہو، یا نیند کے اندر ڈراؤنے خواب آتے ہو، یا بے چینی محسوس کرتے ہو. اگر مریض ان سوالوں میں سے کوئی 2 سوالوں کے جواب میں بھی کہہ دے کہ ہاں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اہل توحید انسان کو مواحد مسلمان کو چاہیے اس کا علاج کرے. علاج کرنے سے پہلے علاج کرنے والے کو چاہیے خود بھی وضو کرے اور مریض کو بھی وضو کروائے. اور اگر مریض عورت ہے تو مواحد مسلمان جو علاج کرنا چاہتا ہے وہ بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے، پہلے اس کو پردہ کروائے، اسلامی ڈریس میں اسے پابند کرے. اور جو کفار کے لباس میں
آپ نے دیکھا نہیں اکثر یہ بابوں فقیروں کے پاس گیڑے مارنے والی بے پرد ہوتی ہے، ناخن بڑے ہوئے، ڈیر مالشیں لگی ہوئی، کفار کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی. جب بھی آپ دین سے دور ہوگی، اسلام سے دور ہوگی، شیطان تو ڈیرے لگائے گا. اس کو باپردہ کیجئے. باپردہ کرنے کے بعد دوسری شرط، عورت کا علاج کرتے ہوئے اس کے محرم کی موجودگی میں علاج کیجئے. یہ جتنی شیطانی بابے بیٹھے ہیں، ان کا طریقہ واردات ہمیشہ یہ ہوتا ہے، وہ عورت کو منہ کھلواتے ہیں، کہتے ہیں بی بی منہ کھول، کہتے منہ نہیں کھولتی میں پردہ دار عورت کو. بی بی علاج کے لیے اکیلے آنا. الو والا بابا کہتا رات کو 2 بجے آنا اور اکیلے آنا. اس الو والے بابے کو یہ نہیں پتا کہ خود الو بن رہا ہے. جس عورت کو بسا رہا ہے وہ ٹیلی ویژن والوں کی ٹرین اس کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے آئی ہے، اس کا شکار نہیں ہے. آپ اس کو لے آؤ، ہم کر دیں گے. بہت مہربانی ہوگی آپ کی. جاؤ. دوسرا دن میمن گوٹ، وقت رات 12:30. وقت دوسرا دن ہے، ہم لوگ موجود ہیں میمن گوٹ میں. میمن گوٹ وہ جگہ جہاں پر ہم نے کل ان خاتون کو بھیجا تھا ایک الو والے بابا کے پاس جو بیوقوف بنا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کل کیا دیکھا تھا اندر. کل میں اندر گئے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے، تو اس کو دیکھے بابا بیٹھے ہوئے ہیں. بابا کے ساتھ 4 آدمی تھے بیٹھے کے. دیکھے میں نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو اتنی رات کو لے کے آؤ. تو میں نے کہا اتنا رات کو تو لے کے نہیں آ سکتی میں اپنی بیٹی کو. بولے اتنی رات کو لے کے آنی پڑے گا. یہ تو بابا ہمیں یقین نہیں لگتا کہ بابا ہے، یہ تو 2 نمبر لگ رہا ہے. آپ نے ان کو بتایا کہ آپ غریب عورت ہیں؟ اور ہاں بتایا میں نے. 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے، 1 سے 1.5 لاکھ تک. آپ اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں اندر جانے کے لیے؟ جی. کیا کہیں گے اندر جا کے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوئی، میری امی بنی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ آئی ہوں علاج کے لیے. اور مجھے جو ہے میرے شوہر ڈیورس دینے کے تیار ہے، کیونکہ بچے ہے نہیں میرے پاس. بچے کے لیے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں علاج کے لیے. اس وقت یہ لوگ جا رہے ہیں اس بابا کے جھگی کی طرف جہاں پر یہ خاتون کل گئی تھی. اور آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اور ان کے کالر مائک لگا دیا گیا ہے. کالر مائک لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیو اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آڈیو ہم تک پہنچتی رہے گی، اور اگر ایمرجنسی ہوگی تو فوری طور پر ہم ایکسیس اس جگہ تک کر سکیں گے. اس وقت آپ لوگ جائیے، ہم لوگ آپ کو پیچھے سے کور کریں. ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دور ایک جھکی ہے. ناظرین میمن گوٹ میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں ایک الو والے بابا لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا علاج کرتے ہیں. ہم حقائق کو جاننے کے لیے پہنچے بغیر پولیس کے، تاکہ جو کچھ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے سکون سے ریکارڈ کیا جا سکے. اس ریکارڈنگ کے لیے ہم نے 2 خواتین کو الو والے بابا کی جھگی میں بھیجا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ بابا کا طریقہ علاج یا طریقہ واردات آخر ہے کیا. آئیے دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ بابا نے عورت کو آدھی رات میں اپنی جھگی میں بلوایا تھا تاکہ صحیح سے علاج کیا جا سکے. ہاں بابا میں اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے. لیجیے بتائیے. آپ کرنا پڑے گا سمجھے، اور بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اوپر. تو خون کیسے پلاؤں گی میں؟ الو کو خون کیسے پیے گی بتانا تم اپنی. ہاں بابا کیسے علاج کر رہے ہو آپ؟ کون سے علاج کر رہے ہو؟ ہم اس کا علاج کرتے ہیں الو کے خون سے جی، اور بلی کے خون سے. جی ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہ خون جو ہے نا الو کا، یہ تمہیں پینا پڑے گا. کیسے پئیں گے بابا؟ کسی بھی طریقے سے آپ کو پینے کا ہے. بہت جگہ علاج کروایا، ہر جگہ گیا، کوئی کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ ہی کے پاس آیا آپ کے علاج کے لیے، اور آپ نے بلایا ہمیں آدھی رات کو. اس وقت پوری طرح سے لائٹ کو آف کر دیا گیا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں ہم اندر کا سینیریو آپ کو دکھانے کی، اندر کا ماحول آپ کو دکھانے کی، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اندر آخر ہو کیا رہا ہے. آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خواتین اس وقت بات کر رہی ہیں اس الو والے بابا سے. بابا کوشش کیجئے، دیکھیے اس کے اولاد میرا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی. آپ تو میرے شوہر مجھے ڈیوورس بھی دینے کے تیار ہو گئے. نہیں ہوگا. ہم آپ کو جو نا آپ کی گود بھری کر دیں گے. ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے اولاد آپ کوئی ایسے بتا دیجیے آپ کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ. ہاں یہ تو بلی کا، یہ تو اس الو کا، یہ تو خون نہیں پی سکتے بابا. یہ ہمیں
ये हमें सब करना पड़ेगा उसके और लिए। आप इतना हसीन, आप सुन सकते हैं बाबा इस वक्त ख़वातीन को मोटिवेट कर रहा है कि वो ख़वातीन बाबा की जो भी बात कहे उसको माने। समय आपके पास आपकी उम्मीद लेके आए, आप कुछ कीजिए। यहाँ पर पुलिस को साथ न लाने का मकसद ये है कि पुलिस की आमद से अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जो कुछ दिखाया जाना चाहते हैं हम लोग वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए पुलिस को साथ नहीं रखा गया ताकि हम ये जान सकें किस तरह के बाबा जो होते हैं वो क्या वाकई ढोंगी होते हैं या फिर वाकई ये लोग इलाज कर रहे होते हैं और जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद जैसी नेमत भी अता करवा रहे होते हैं, किस तरह से ये जानते हैं। इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी और ये अकेले में होगा। अच्छा, अकेले में होंगे? आप नहीं होंगे, आप भी जाएंगी, बाहर जाएंगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका इलाज मैं करूंगा और इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी गोद हरी भरी नहीं होगी। देखिए, कोशिश कीजिए। आप जाएं थोड़ा बाहर, आप जाएं थोड़ा बाहर। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद हैं, अंदर हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि बाबा ने अपने बंदों को बाहर जाने के लिए कहा है। जो हम कहेंगे वो तुम करोगी। सही। ये उतारो दुपट्टा। ये क्या करो? अपने मकसद की बातें करना शुरू हो चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो गंदी जहनीत के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना। अगर आप और कुछ कहे तो वो भी करे। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम जो कह रहे हैं कम से कम वो तुम करो। सर से दुपट्टा उतारो। अजीब बाबा, कैसे इलाज करते हो आप? यहाँ से खून से इलाज करते हैं, उल्लू के खून से इलाज करते हैं। ये वो बाबा होते हैं जो ख़वातीन को की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि हमेशा इन लोगों के ऊपर एक दरिंदगी सवार रहती है। इसी तरह के बाबाओं की वजह से जो है वो जो सही काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग, वो ख़ानदान जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं वो ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं, हरगिज़ किसी पे भरोसा ना करें। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो उतार दिया। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर ऊपर करो अभी जी, और थोड़ा ऊपर करो। ये दिखाना हमारा काम है। आला हुक्काम इसका नोटिस लेंगे और यकीनन बहुत जल्द पुलिस की तहवील में होंगे ऐसे लोग। इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, वो दो ख़वातीन अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पता करते हैं कि अंदर क्या। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनसे बात क्या कर रहे थे। एक से जाओ उधर से जाओ, इसको क्या बात है? जाओ। आप एक सेकंड, आप लोग बाहर जाएं। आप लोग बाहर जाएं। एक सेकंड। जाओ उधर से। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। चलें, आप लोग बाहर चलें। बाबा निकलो, क्या निकलो? पूछो, उससे पूछो। इस वक्त बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें इजाजत दी है कि मैं आके इनसे बात कर सकें। आपने चेहरा क्यों छुपा लिया? आपको बोला है ना, छोड़ो, हम चेहरा मेरा नहीं दिखाते किसी को। आपको क्या चेहरे से लेना है, हम नहीं दिखाते मीडिया को चेहरा मेरा। जाओ इधर से। आप ख़वातीन आई हुई थी यहाँ पर और ख़वातीन इलाज के लिए आई हुई थी। आपने ख़वातीन से ऐसी क्या बात कही कि वो लोग नाराज हो गई? हम तो इलाज करते हैं। हम ये देखो, हमारे रस रखे हुए, हम उल्लू से करते हैं, बिल्ली से करते हैं, खून से करते हैं, इनके खून रखे हुए हमारे। हम तो इलाज करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। जो खून से कैसे इलाज होता है? इलाज होता है, हम इनको खून पिलाया जाता है। ये सिस्टम में हम जलाते हैं, इसको जलाते भी, इनको पिलाते भी। उल्लू को खून से सारा इलाज होता है। ये मुझे बताएं कि इलाज आखिर होता कैसे है? इलाज हम करते हैं, उल्लू से करते हैं और ये उल्लू से बड़े इलाज होते हैं और बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए। ठीक है, और हम ये करते हैं। ये उल्लू आम उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि उल्लू ऐसे या ऐसे कैसे इलाज होता है। ये बाकायदा हम इसको देते हैं। इसका खून पीने से सारी अंदर की सफाई हो जाती है इंसान की, समझे। इसीलिए हम ये इलाज इसी से करते हैं, खून से। और ये उल्लू जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, ऐसे उल्लू है, ये ऐसे नहीं, ये कीमती उल्लू है। अगर उल्लू कीमती हैं बिल्कुल होंगे और आप इलाज भी करते होंगे, लेकिन ख़वातीन को खून देने का क्या मतलब है? खून से वो क्या करेंगी? खून से उनको खून पिलाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत खून उनके सर पे डालना पड़ता है और जिस्म पे लगाना पड़ता है। वो ख़वातीन कह रही हैं, वो नाराज क्यों हो रही हैं ख़वातीन? नाराज हमने तो उनको कोई ऐसी बात नहीं की। अब लाजिमी हम उल्लू के हिसाब से कर रहे हैं। हम तो अच्छी बातें इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए हम अच्छा सोच रही है। बिला वजह हमारे को गलत समझ रही है। या कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम करते हैं, ये उल्लुओं से ही करते हैं। अब इनको हमने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं है, हमने तो यही बोला कि जो हम कहेंगे आप वो करोगी। चेहरा न दिखाने की क्या वजह? आप इलाज करते होगे तो आप चेहरा भी तो दिखा सकते हो। चेहरा नहीं दिखाते हैं कभी भी किसी को, बस जो भी करते हैं फी सबिल्लाह करते हैं, हम अल्लाह के राह में करते हैं और अच्छा का काम करते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए हम करते हैं जो भी करते हैं।
नाज़रीन ये अच्छाई के लिए करते हैं. इन्होंने उल्लू रखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्ली रखी हुई है. एक शख्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त ये पीछे जो है वो अल्लाहू अल्लाहू मुसलसल कर रहा है. ये शायद इसलिए था कि ये यहाँ पर ख़वातीन को आना था, इलाज के लिए आना था, उनसे एक बड़ी रकम लेनी थी और शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा होगा. दिखने में ऐसे ही लगता है, हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन आप ख़वातीन जब ये कह रही थी कि कपड़े उतारो, इसका क्या मतलब था? कपड़े उतारने का नहीं कहा, हमने उनको कहा कि सर से दुपट्टा ये हटाओ, कपड़ा हटाओ. कपड़े नहीं बोले कि कपड़े हटाओ, हमने बोला कपड़ा सर से हटाओ. रात में क्यों बुलाया? रात में इसीलिए बोला इलाज हम करते हैं रात में, और रात में ये होता है, दिन में नहीं होता. दिन में नहीं होता है. दिन में जो है ना हिसाब किताब कुछ और होता है. उल्लुओं को नजर नहीं आता है दिन में. उल्लू जो है ना रात को देखते हैं और उल्लू ही हमारे को सब कुछ बताते भी हैं. नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शख्स जो है वो बाबा के पास है. ये मुसलसल जो है वो इस वक्त अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है और इसके ऊपर एक आलम तारी हुआ है. लेकिन बहरहाल इसकी हकीकत है या झूठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाबा जो है वो बहरहाल ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी और ख़वातीन जो है यहाँ से गुस्सा करते हुए गई हैं. यहाँ पर ख़वातीन आती हैं, इलाज करवाते हैं, आती हैं. कितने ख़वातीन को फ़ायदा होता है, होता हो ना होता हो, बाबाओं को ज़रूर फ़ायदा होता है. आप इस वक्त यहाँ झुग्गी देख सकते हैं, ये झुग्गी है यहाँ की और एक अजीब वहशत है. यहाँ पर अजीब स्मेल आ रही है, एक खतरनाक सी स्मेल आ रही है जो वहशत तारी कर रही है और मुझसे इस वक्त बात नहीं की जा रही है. आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस वक्त अगर मैं ये इस झुग्गी के किसी भी जो आपको बेल लग रही है, दरहकीकत बेल नहीं है बल्कि ये मक्खियाँ हैं. ये इस वक्त पूरी झुग्गी में चारों तरफ जो है वो इस तरह के आपको नजर आ रहा होगा. यहाँ पर ये बैठ के इलाज करते हैं. ये इधर देखे इसका इलाज हो रहा है. ऐसे कई आते हैं, कई हमारे पास और भी आते हैं, मीडिया वाले भी कई हमारे पास आते हैं इलाज के लिए. आप ये समझते हैं कि ख़वातीन को रात के वक्त बुलाना आप सही करते हो और आप उसके ऊपर इस बात पे एतराज़ करो कि हम गलत आए? आप गलत आए, हमारा कोई टाइम नहीं होता, हम किसी भी टाइम गलत आए. आप यहाँ पर बैठ के सब कुछ सही कर रहे हो. हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम अपने काम के हिसाब से सही करते हैं. आप अपने काम के हिसाब से सही करते हो कि हमारा काम है, हमारे काम में आप लोग मदाखलत नहीं. कभी पुलिस ने पकड़ा है? पुलिस नहीं पकड़ती हमारे पास, कैसे आएगी पुलिस? हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है. यकीनन नाज़रीन जब तक कंप्लेंट्स नहीं होंगी तब तक पुलिस भी नहीं आएगी. यहाँ पर इस वक्त पहुँचने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि मुख्तलिफ नाम धार के बाबा जो हैं वो किस तरह से कमाई के जरिया बनाते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं. बहुत सारे इस तरह के बाबा होते हैं जो ढोंगी बाबा होते हैं, जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और इस तरह के जानवर रखे हुए होते हैं. नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है और ये हमारे मोकिल हैं, इसके अंदर हमारे मोकिल होते हैं. ये कोई बिल्ली नहीं है. रखी भी क्यों है? ये रखी है, ये मोकिल है, ये हमारे साथ समझ लो कि मोकिल है. ये बिल्ला है, बिल्ला ये मोकिल के सूरत में मोकिल है एक किस्म का हमारा. इसके अंदर मोकिल रखे हुए हमने. उल्लू के खून से आपने बताया पिलाते हैं, तो इसका खून कहाँ रखते हैं? ये खून हमारे पास ये होता है, इसको भी हमने यही इसका खून पिलाया हुआ, ये हमारे पास ये खून होता है. नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त खून इनके हाथ में लगा हुआ है. उल्लू का इनके मुताबिक ये खून है. आप इस वक्त ये मटका अंदर से देख सकते हैं जो पूरा खून हुआ हुआ है. इसका मतलब ये कि इसके अंदर या तो जानवर का खून है या इनके मुताबिक ये उल्लू का खून है. जो इलाज करवाने आते हैं उनको पिलाते हैं, यानी ये खून पिलाते हैं. वो चीज़ जो हराम है वो पिला के ये इलाज करते हैं और इसके बाद ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि इनका इलाज सही है. मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है. खून पिलाते हो फिर भी? हाँ खून पिलाते हैं. इनका इलाज जैसी खून से तो इनका इलाज इनकी जिंदगी बन सकती है. इनको भी हमने खून ही पिलाया हुआ है यही. अब इसका इलाज हो रहा है. इसका तकरीबन 4 उल्लू इसके ऊपर मैं काट चुका हूँ. नाज़रीन हम उल्लू वाले बाबा की झुग्गी में आखिरकार घुसकर बात करने में कामयाब हो गए. बाबा ने क्या बातें की और झुग्गी में मौजूद मुरीद जो तादाद में मुसलसल ज्यादा होते जा रहे थे उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं. इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्ली का बता रहे हैं कि इसके अंदर मौकिल हैं, इसके अंदर जो है वो उल्लू का खून है और ये शख्स जो इस वक्त मेरे आपको बैक साइड पे नजर आ रहा था, ये जो है वो इस वक्त इनके मुताबिक ये इसका इलाज हो रहा है. आप देख सकते हैं कि इसका इलाज हो रहा है या इसकी मजीद हालत बिगड़ रही है. बाबा को सिर्फ इस वक्त पैसों से मतलब है और पैसों की खातिर कुछ भी करने पे तैयार है. हम कोई पैसों से मतलब नहीं है. हम नेकी का काम करते हैं और अल्लाह की राह में करते हैं. जो भी करते हैं हम लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं. नेकी का काम है. रात के वक्त खवातीन को बुला रहे हो और कह रहे हो कि नेकी का काम है ये. अगर हम गलत होते तो हम आपको बाहर से अंदर नहीं बुलाते. इसीलिए हमने वो औरतें हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये गलत है और हमारे मुरीदों को भी ये भटका रहे हो तुम लोग. औरतों को जानते हो कौन थी वो? कोई भी थी, वो आए थे हमारे पास इलाज के लिए. हमने उनका इलाज करना. 1.5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो और तुम कह रहे हो इलाज करता हूँ मैं. 1.5 लाख रुपए का कैसे इलाज करते हो? खून से बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं होंगे बच्चे पैदा. ये उल्लू हमारे पास कीमती उल्लू हैं. ये 1.5 लाख रुपए तो कोई बात है. उल्लू ही हमारा एक जो है 1.5 लाख रुपए का. इसके ऊपर मैंने 4 उल्लू काटे हुए. बचपन से फंसा हुआ था, इसको भी मैंने सही किया है. तो आपके सामने कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं?
گھر والے آتے ہیں پیسے دے کر چلے جاتے ہیں. اس کے گھر والے آتے ہیں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. ایسے اور بھی ہیں جو صحیح ہو کے گئے یہاں سے. پورا مہمان گوٹ ہم کو جانتا ہے. ہم آج سے نہیں کئی ٹائم سے یہاں سے بیٹھے ہوئے. ناظرین اس وقت ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے یہاں پر اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پھنسنے کے چانسز تو آپ باہر جا کے دیکھتے رہیے کہ کوئی ان کا بندہ نہ ہو رہا ہو. یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے اس کے گھر والے کدھر ہیں؟ اس کے گھر والے ادھر یہ قریب میں ہی ہیں. وہ آتے ہیں مل کے جاتے ہیں اس سے. یہ علاج سیکھا کہاں سے؟ یہ ہمارے باپ داداؤں کا ہے. آپ دادا بھی الوؤں کا خون پلا رہے تھے لوگوں کو, آپ بھی جو ہے الوؤں کا خون پلاتے ہو لوگوں کو؟ ہاں ہم لوگ الو والے بابا سے مشہور ہیں. ناظرین کوئی الو والا بابا ہے, کوئی بلی والا بابا ہے, کوئی کتے والا بابا ہے, کوئی ریڑھی والا بابا ہے. بس نام بدل دو, بابا ساتھ میں لگاؤ, کسی بھی طرح کی دکان کھولو, کام آپ کا چمک جائے گا. یہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس اگر جائیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صحیح کام کرتے ہوں گے لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کا علاج چل رہا ہے, یہ 24 گھنٹے ایسے ہی کرتا رہے گا؟ یہ اس کا علاج چل رہا ہے. یہ اس کو ہم نے خون پلایا ہوا ہے. نہیں لگ رہا کہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ یہ ڈرامہ نہیں, یہ حقیقت ہے. آپ تو ایسے ڈرامہ سمجھتے ہو, جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو بھی یہی پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے, حقیقت کیا ہے. ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ابھی آپ صحیح ہو اسی لیے بولتے ہو کہ ڈرامہ ہو رہا ہے. ڈرامہ نہیں کر رہے کیا یہ ڈرامہ ماما نہیں ہے. جاؤ تم ادھر سے, تم نہیں سمجھتے, یہ ڈرامہ نہیں ہے. جاؤ ادھر سے, بس ابھی نکلو. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جس کو آپ ڈرامہ سمجھ رہے ہو یہ حقیقت ہے. جاؤ جاؤ ادھر سے. ناظرین کے مرید ایک دم سے آ گئے, باہر آ جاؤ, باہر آؤ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی سارے مرید اندر ہیں. باقیوں کے ناظرین اس وقت کیمرہ مین باہر نکلو, باہر نکلو, جلدی سے باہر نکلو, باہر نکلو, باہر نکلو. ناظرین اس وقت ہم لوگ اندر سے تو نکل آئے کیونکہ اندر کافی سارے لوگ آ چکے تھے اور اس وقت ہمارے یہاں رکنا بھی زیادہ صحیح نہیں. لگ جائے گی, کیا کر رہے, اس کو پیچھے کرو. ابھی پولیس کو بلا کے ہم یہاں پر ہنگامہ کروا دیں گے, اس کو پیچھے کرو. ناظرین اس وقت کیمرہ پیچھے کرو. جا رہے پیچھے, جا رہے. سچویشن یہ تھی کہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے بابا جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا ہوا ہے. جا رہے. حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر الو والے بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پولیس کو نہیں پتا, اللہ حکام کو نہیں پتا, جبکہ یہاں کے ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ الو والے بابا بیٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح سے علاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے پاس کافی سارے جانور موجود تھے, الو موجود تھے. الو بہت وہ پریشیس قسم کے الو تھے جو یہاں پر پکڑنا الاؤ نہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس وہ الو موجود تھے اور وہ کافی قیمتی الو تھے. یہ کس طرح سے ان کے پاس پہنچتے ہیں, کس طرح سے اسمگلنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ یقیناً یہ الو کی خریدار نہیں ہو سکتے اور انہوں نے خریدے نہیں ہوں گے بلکہ اسمگلنگ کے تھرو ہی ان کے پاس پہنچے ہوں گے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو اس کی کمپلینس کریں, کیونکہ اگر آپ لوگ کمپلین کریں گے تو یقیناً کئی گھرانے برباد ہونے سے بچ جائیں گے. اگر آپ بھی کوئی انفارمیشن یا فوٹیج شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کریں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے raid@dawnnews.tv. اپنا خیال رکھیے گا. مسلمان مواحد نیک دیندار عامل کے لیے لازم ہے وہ عورت کو پردہ کروائے, اس کے محرم کے ساتھ بلائے. جو عورت بغیر محرم کے آتی ہے اس کا علاج نہ کرے بلکہ اس پہ شرط لگائے وہ اپنے خاوند کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ آئے. اگر علاج کے بعد اللہ اس کو شفا دے دے تو اپنے آپ کو بڑائی سے بچائے اور اس تمام تر نعمت کو اللہ کی طرف لوٹائے کہ اللہ کا فضل ہے. بھائی میں نے تو قرآن پڑھا ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. پھر علاج کے مرحلے کا آغاز کرے. اگر وہ مرد ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے کان کے قریب بلند آواز سے قرآن حکیم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے. جادو کے مریض کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ کسی پیر فقیر بابے کے پاس جائیں. اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کی بیوی, اس کے گھر والے وہ ان آیات کو یاد کرے اور قرآن حکیم کھول کے ان آیات کو نکال کے کوئی بھی شخص اس مریض کے کان میں بلند آواز سے یہ آیات پڑھے تو ضرور اللہ کی رحمت سے اسے شفا ملے گی. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے, بلند آواز سے اس کے کان میں یہ آیات پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات بلند آواز سے تلاوت أعوذ کریں. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اس کی بلند آواز سے تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 اس کی بلند آواز سے تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اس کی تلاوت. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
17 کی آیت نمبر 285 اور 286 ان دو آیتوں کو بلند آواز سے مریض کے کان میں پڑھے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64 سے 66 تک ان آیات کو اس کے کان میں بلند آواز سے پڑھے. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک کی تلاوت کرے. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اور اس میں آیت نمبر 120
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب جادوگروں نے وہ سارے منظر دیکھے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو تھا، اور جو یہ اس نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا نبی ہے، اور وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اس آیت کو بار بار مریض کے کان میں دہرائے، بار بار مریض کے کان میں پڑھے اور زیادہ سے زیادہ دفعہ اس کو دہرائے۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82، 80، 81، 82 ان تین آیات کو پڑھے، اور 81 آیت میں قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اتنے ٹکڑے کو بار بار مریض کے کان میں بلند آواز سے پڑھے کہ اس پر جو جادو ہوا ہے اللہ اس جادو کے اثر کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ اس جادو کو دور کرنے والا ہے۔ اس الفاظ کو، ان الفاظ کو، اس ٹکڑے کو بار بار مریض کے کان میں بلند آواز سے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کی بار بار تلاوت کرے، انما صنعوا کید ساحر، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جادوگری ہے، یہ جادوگر کا ڈھونگ ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر جو مرضی کر لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، غالب اللہ کے کلام میں رہتا ہے، جادوگر میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہونا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ سورۃ المومنون کی آخری آیات 115 سے 118 تک کی تلاوت کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پھر سورۃ الصافات کی آیت نمبر 1 سے 10 یہ 10 آیات منید کے کام میں پڑھے. اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک اس کے کام میں تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پھر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تلاوت. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک یہ آیات اس کے کام میں پڑھے. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 سے 9 تک، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے قابل پڑھے. یہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جائے, مریض میں بے ہوشی طاری ہو جائے, اور جو جن جادو کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس مریض کو تنگ کرنے کی, وہ مریض کی زبان سے آپ سے کلام شروع کر دے, آپ سے بولنا شروع کر دے, تو دم کرنے والا ڈرے گا. جیسے وہ ایک آدمی تھا ویسے ہی اس کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں وہ بات کر رہا ہے, تو جیسا سلوک کو اس مریض سے کر رہا تھا ویسا ہی اس سے کرے. یہ نہیں کہ جن حاضر ہو گیا پتہ نہیں میرا کیا بگاڑ دے گا اور وہ مریض کو چھوڑ کے اس کے دوڑ لگا دے. ہمارے دوست نے اپنا واقعہ سنایا, اس کے پاس ایک مریض آیا, اس نے اس کو دم کیا, شیخ دم کرتے ہی جن حاضر ہو گیا, تو میں بجائے اس پہ دم کرنے کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کو لے کے بھاگ جاؤ, میں ہی کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں. تو اگر وہ جن حاضر بھی ہو گیا تو پریشانی والی بات نہیں, وہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے, آپ قرآن پڑھنے والے, قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے قاری ہیں, فواہد ہیں, تو اس سے ڈریے نہیں. وہ ایک انسان کے ساتھ صورت میں آپ کے سامنے ہے, جیسا آپ کا رویہ مریض سے تھا ویسا ہی اس کے سامنے رکھے, اور وہ آپ سے جب بات کرنے لگے آپ کب اس سے سوالات کریں, اس کا نام پوچھے, اس کا مذہب پوچھے, اس کا دین پوچھے. اگر وہ نان مسلم ہے, غیر مسلم ہے, تو اس پہ اسلام کی تعلیمات کو پیش کرے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کہے کہ اس مریض کے جسم کو چھوڑ دے, اور اگر وہ مسلمان ہو, مسلمان جن ہو, تو پھر اسے شریعت کی باتیں سمجھائے کہ اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی جادوگر کے خدمت گزار بنو. اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دو. ان چیزوں سے بچو. اس کو اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, قیامت کے دن پیشی کا ڈر یہ اس کے سامنے رکھے, اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوبارہ نہ آئے. اس سے پوچھے کہ تو نے جادو کو اس جادوگر کے حکم سے کہاں دفن کیا ہے, کہاں چھپایا ہے, اور وہ جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے, کیونکہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں. جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے کہ یہ فلاں جگہ پہ دفن ہوا ہے, یہ فلاں جگہ پہ دبایا گیا ہے, یہ فلاں جگہ پہ یہ کیا گیا ہے, تو اس کو تصدیق کرتے ہوئے نکالے. اس سے پوچھے کہ جادوگر نے یہ خدمت کس کے لیے کی ہے, کون اس کے پاس آیا تھا. تو اگر کسی کا نام بتائے تو اس پہ یقین نہ کرے, کیونکہ جن کی پہلی کوشش مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ہوگی. جن کی پہلی کوشش جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں, اختلاف کرواتے ہیں, فتنہ کرواتے ہیں, تو کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرے, اور اس سے وعدہ کرے کہ اگر تو باز آ جائے گا تو اس کا جسم چھوڑ کے چلا جا, اور اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھتا رہوں گا. وہ شیطان کبھی بھی قرآن حکیم کی تلاوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا, تو ضرور اس کا جسم چھوڑ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ میں شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھے, جادو کی بیماری سے محفوظ رکھے, اس کفر سے مسلمان معاشرے کو بچا کے رکھے, اور جو لوگ بے علمی میں لاپتہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کے شکار ہو گئے وہ اللہ کے لیے
سمجھ آنے کے بعد، دلائل سننے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ایسا گناہ ہے جادو کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دینا کہ انسان انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اگر اس راہ کا راہی بنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انتقام لیتے لیتے اپنے آپ سے انتقام لیتے ہوئے ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور